اردو ناول ابن عطاش قسط نمبر 52۔ بوڑھا شاطم تیمار اپنی شاطر آنکھیں کسی طوطے کی طرح گھماتا اپنے سامنے رکھی کسی کاغذ کو دیے کی لو میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ غالباً کوئی نقشہ تھا۔ شاطم تیمار اس وقت دعوت خانے کے تہ خانے میں اکیلا بیٹھا اپنے اگلے شب خوئی کی تیاری کر رہا تھا۔ اگلی رات وہ پھر 10 نئے جانثاروں کو تیار کر کے رئیس شہر راوندی کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ابن عطاش نے اسے اپنے عسکری گروہ جس کی ذمہ آئے روز شب خون مار کے اصفہان کی حکومت کو ہراساں کرنا تھا کا سربراہ بنایا تھا۔ اس کے برعکس پراسرار انداز میں قتل کرنے اور خوف و ہراس پھیلانے والے گروہ کا سربراہ بدستور علوی مدنی تھا۔ معاً شاطر تیمار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یوں لگا جیسے تہ خانے کی عقبی دیوار سرسرا کے ہٹ رہی ہو۔ وہ اٹھ کر دیوار میں نصب مشل کی جانب بھاگا کیونکہ سرسراتی ہوئی دیوار ساتھ کے کمرے میں تھی اور ابن عطاش کے جانے کے بعد وہ کمرہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس طرف سے کوئی آئے گا۔ اس نے تو یہ راستہ کسی ایسے موقع کے لیے سنبھال رکھا تھا جب اچانک اس تہ خانے سے فرار ہونا پڑتا تو وہ اس راستے سے نکل بھاگتا۔ وہ مشل لیے جو ہی ساتھ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اسے ایک زوردار لات کھانی پڑی۔ بوڑھا شاطم اچھل کر دور جا گرا اور اس کے ہاتھ سے مشل چھوٹ گئی۔ یہ لائتس تھا۔ لائتس نے آگے بڑھ کر زمین پر گری ہوئی مشل اٹھائی اور فرش پر اٹھنے کی کوشش کرتے بوڑھے شاطم تیمار کے پاس جا پہنچا۔ اس کا پیر شاطم کے پیٹ پر تھا۔ لائتس نے کسی بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے شاطم سے سوال کیا، مجھے پہچانو، میں وہی نوجوان ہوں جسے تم نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور بیٹا بنا کر ایسا دھوکہ دیا جسے میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا۔ آج میرا ہاتھ تیری گردن تک پہنچ چکا ہے۔ اگر زندگی چاہتا ہے تو مجھے بتا، اصفہان کا شیطان ابن عطاش کہاں ہے؟ بوڑھا شاطم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور لائتس سے التجا کی، دیکھو بیٹا، مجھے مت مارو۔ میں نے تمہیں بیٹا کہا تھا، میں تمہیں اب بھی بیٹا سمجھتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم ابن عطاش کہاں ہے، خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ لیکن لائتس کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا۔ اس نے بڑی صفاقی سے کہا، بڈھے ابلیس، میرا وقت برباد مت کرو۔ میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں وہی بتاؤ، ورنہ یوں نہ ہو کہ اس عمر میں تمہارے ساتھ میرے ہاتھوں دردناک اذیت سہنی پڑے۔ لائتس ابھی یہ بات ہی کر رہا تھا کہ اسے دور کہیں کسی کی کراہنے کی آواز سنائی دی، اتنی دور جیسے کئی کمروں یا راہداریوں سے پار کوئی در سے کراہ رہا ہو۔ یک لخت لائتس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج رات شاید پھر یہ کسی بے قصور شہری کو اٹھا لائے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ آدھی رات گزر چکی ہے اور تقریباً اسی وقت یہ لوگ کسی نئے شکار کو اٹھا کر لاتے ہوں گے۔ لائتس کی آنکھوں میں وحشت کے سائے لہرائے اور اس نے بڈھے شاطم پر خوفناک اذیتوں کا آغاز کر دیا۔ بڈھا شاطم نحیف اور بوڑھا تو تھا لیکن بہت سخت جان نکلا، مگر آج لائتس نے ٹھان رکھی تھی اور بالآخر ایک وقت وہ آیا جب بڈھے کی ہمت نے جواب دے دیا اور وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لائتس نے دراصل بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے خنجر سے آن واحد میں بڈھے شاطم کا ایک کان کاٹ دیا تھا۔ شاطم کی چیخ اگرچہ بہت بلند تھی لیکن اس وقت تہ خانے میں دور دور تک اس کا کوئی جانثار ساتھی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ بالآخر وہ فر بولنے لگا۔ شاطم کی زبان کھلی تو لائتس دنگ رہ گیا۔ ایسے ایسے رازوں کا پتہ چلا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین اور سر اوپر سے چھت سرکنے لگی، اور جب شاطر تیمار کا بیان ختم ہوا تو لائتس کی آنکھیں دو جلتی ہوئی مشل بن چکی تھی۔ اس نے شاطر تیمار کے خاموش رہتے ہی اپنا خنجر کسی وحشی قاتل کی طرح اس کے پیٹ میں گھونپ دیا، اور جب کھینچا تو لائتس کا خنجر شاطر تیمار کی انتڑیاں کاٹتا ہوا باہر نکلا۔
اب لائتس کا رخ تہ خانے کے اس حصے کی طرف تھا جو اصفہانیوں کا مقتل تھا اور جس کے بارے میں لائتس کو ابھی شاطم تیمار نے بتایا تھا۔ لائتس شاطم تیمار کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہوا جب اصفہانیوں کی قتل گاہ تک پہنچا تو اس کے لیے وہاں موجود لاشوں اور زخمیوں کی حالت اور اٹھتا ہوا تعفن برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ یہاں سینکڑوں لاشیں کسی خوفناک جہنم میں پڑی سڑ رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مختلف طریقوں سے اغوا کیے گئے شہری لائے جاتے تھے اور انہیں ہیبت ناک جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جاتا تھا۔ لائتس نے مقتل میں بعض زندہ اور کٹے پٹے لوگوں کو دیکھا تو بوکھلا گیا۔ وہ بہت بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر ان مرتے ہوئے لوگوں کو بچا لیا جائے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ یکا یک اسے اپنا وقت ضائع ہونے کا احساس ہوا کیونکہ وہ علوی مدنی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ علوی مدنی جس کے بارے میں شاطم تیمار نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک ویران سرائے کے پاس ساری رات کسی شکار کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ لائتس علوی مدنی کو پکڑنا چاہتا تھا۔ یہاں کھڑے رہ کر کسی کی کچھ مدد نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہی سوچا کہ دعوت خانے کے منتظمین اور علوی مدنی کو شاطم تیمار کی موت کا پتہ چلنے سے پہلے وہ علوی مدنی کی گردن جا پکڑے۔ چنانچہ وہ جس راستے سے آیا تھا آندھی اور طوفان کی طرح اسی راستے سے لوٹ گیا۔ تقریباً نصف گھنٹہ بعد لائتس اس ویران سرائے سے کچھ فاصلے پر تاریکی میں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا دور سے علوی مدنی کو دیکھ رہا تھا۔ علوی مدنی جو ایک نابینا فقیر تھا اور جو ہر رات اس ویران سرائے کے نزدیک کھڑا یہ صدا لگاتا رہتا تھا کہ جو اس فقیر کو اس کے گھر تک پہنچا کر اس کی مدد کرے گا خدا اسے اجر دے گا۔ وہ اتنا چالاک تھا کہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا جس کے سامنے وہ مناسب نہ سمجھتا تو سرائے کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ جاتا۔ یہ بات لائتس کو شاطم تیمار نے ہی بتائی کہ علوی مدنی فی الحقیقت نابینا نہیں تھا بلکہ اپنے مذموم مقاصد کی خاطر جھوٹ موٹ کا نابینا بنا ہوا تھا۔ لائتس تاریکی میں چھپا علوی مدنی کی پکار سن رہا تھا۔ علوی مدنی وقفے سے ایک ہی صدا لگا رہا تھا، جو اس نابینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوچے سے اس کے گھر تک پہنچا دے گا خدا اسے نیک اجر دے گا۔ لائتس کئی لمحے کھڑے علوی مدنی کی حرکتوں پر غور کرتا رہا، لیکن پھر وقت ضائع ہونے کے احساس نے اسے تڑپایا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر علوی مدنی کا ہاتھ پکڑے اور اس کے کہنے پر اس کوچے تک جائے جہاں شکاری گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ لائتس آج شکاریوں کا شکار کرنے جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا لیکن فوراً ٹھٹک کر رک گیا۔ اسی لمحے اسے کوئی شخص دور سڑک پر آتا دکھائی دیا۔ لائتس نے دیکھا علوی مدنی نے آنے واحد میں خود کو ایک ستون کی اوٹ میں کر لیا اور اس طرح آتے ہوئے شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ آنے والا شخص قدرے اور نزدیک ہوا تو علوی مدنی دوبارہ ستون سے باہر نکل آیا اور اب پھر وہ وہی صدا لگا رہا تھا، جو کوئی اس پاپے کی مدد کرے گا خدا اسے اجر دے گا۔ آنے والا شخص نزدیک آیا، علوی مدنی کو پہچانا، تب لائتس نے اس شخص کی آواز سنی، فقیر بابا، آپ رات کے اس لمحے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سن کر علوی مدنی نے جواب دیا، بس بیٹا اچانک پیٹ میں درد اٹھا اور میں دوا لینے کی غرض سے گھر سے نکلا تاکہ کسی طبیب کے پاس جاؤں۔ اتنی رات کے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ تھا، چنانچہ بھٹک گیا۔ تم مجھ پر رحم کرو اور مجھے میرے گھر تک پہنچا دو۔ نوجوان نے کچھ دیر سوچا اور علوی مدنی کا ہاتھ تھام کر ایک طرف کو مڑ گیا۔ اب لائتس مزید وہاں چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ لائتس نے اپنے پیروں کی آواز پیدا کیے بغیر ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ لائتس ان سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، لیکن اپنی چیتے جیسی ماہرانہ چال کی وجہ سے انہیں لائتس کا احساس نہ ہو سکا۔ راستے میں علوی مدنی نے نوجوان سے پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ علوی مدنی کی بات سن کر نوجوان نے کہا، بابا سچ بتاؤں، میں اپنے شہر کی سب سے خوبصورت عورت یعنی رئیسہ محل نادرہ بیگم کی حالت معلوم کرنے کے لیے
شام سے حکیم اصفہان کے دروازے پر کھڑا، اب لوٹ رہا ہوں۔ آج سارا دن وہاں بہت لوگ رہے، خوف و ہراس کے باوجود بھی عشاء تک وہاں بھیڑ جمی رہی، کچھ لوگ زیادہ دیر تک بھی رہے، لیکن میں جب اکیلا رہ گیا تو لوٹ آیا۔ بابا، شہر کے حالات بہت خراب ہیں، رئیسہ محل کی موت کے بعد تو جی چاہتا ہے کہ شہر ہی چھوڑ دوں۔ رئیسہ محل کی موت کا سن کر لائتس کے اوسان خطا ہو گئے۔ کیا نادرہ مر گئی تھی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لائتس کا جسم سنسنانے لگا اور اس کی روح ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگی، لیکن اسی وقت نوجوان نے پھر کہا، اللہ کرے صبح تک رئیسہ محل کو ہوش آ جائے۔ طبیبوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ جلد ہوش میں نہ آئی تو جان دے دے گی۔ یہ سن کر لائتس کی جان میں جان آئی۔ یکایک ایک تاریک کوچی کے موڑ پر پہنچ کر نوجوان ٹھٹک گیا اور نابینا فقیر سے کہنے لگا، پاپا، یہی آپ کا کوچا ہے نا؟ مجھے معلوم ہے، اب تو آپ چلے جائیں گے، آگے تاریکی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ نوجوان نے اتنا کہہ کر اپنا ہاتھ الگ کرنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ تو بوڑھے فقیر کے آہنے پنجے کی گرفت میں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ڈرتے ہو تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ اتنی رات تک اصفہان کی گلیوں میں گھومو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اصفہان کی رات پر باطنیوں کی حکومت ہے۔ نوجوان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، مارے ڈر کے اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ وہ بری طرح کسمسایا اور اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اب لائتس نے چاہا کہ اس نوجوان کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ٹھیک اسی لمحے تاریک کوچے سے دو سائے باہر کی طرف لپکے اور انہوں نے آنے واحد میں نوجوان کا کام تمام کر دیا۔ نوجوان کا پیٹ چاک ہو چکا تھا۔ اگلے لمحے پراسرار سایوں نے مرتے ہوئے نوجوان کو تاریک کوچے میں کھینچ لیا۔ ٹھیک اسی لمحے لائتس کی نظر گلی میں آتی ہوئی ایک بوڑھی عورت پر پڑی۔ لائتس دنگ رہ گیا، وہ شاطن پر حملہ کرتے کرتے رہ گیا۔ عین اسی لمحے زخمی نوجوان کی کراہ سنائی دی۔ زخمی نوجوان کی کراہ سن کر بوڑھی عورت یکدم رک گئی۔ پہلے کچھ دیر دائیں بائیں سر گھما کر کچھ دیکھنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر جب اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو یہ کہتی ہوئی اسی طرح خراما خراما چل دی، اے کراہنے والے کے تیمار دارو، اللہ تمہارے بیماروں کو شفا دے۔ بوڑھے علوی مدنی نے دور گلی میں آتی ہوئی بوڑھی عورت کو دیکھا تو بری طرح بوکھلا گیا اور اپنے قاتل ساتھیوں کو پکار پکار کر کہنے لگا، اس بڑھیا کو پکڑو، اس بڑھیا کو مار دو، ہو سکتا ہے وہ ہمیں دیکھ چکی ہو۔ علوی مدنی کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ اس کی آواز ختم ہوئی تھی کہ تاریک کوچے میں موجود دونوں قاتل سائے کی طرح بڑھیا کی طرف لپکے، لیکن لائتس بڑھیا سے نزدیک تھا۔ اس سے پہلے کہ بڑھیا پر جھپٹتے یا اسے پکڑتے، لائتس شمشیر برہنہ لے کر تاریکی سے اچھل کر ان کے سامنے آ گیا۔ بڑھیا رک کر تینوں کو دیکھنے لگی۔ پراسرار سایوں کے پاس تلواریں نہ تھیں، صرف تیزدار خنجر تھے۔ وہ قدرے ہٹ کر لائتس کے حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب تو علوی مدنی اپنی جگہ کھڑا اور بھی بری طرح اچھلا۔ اسے یوں لگا گویا ان کی سازش بے نقاب کرنے کے لیے کوئی گھات لگائے بیٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتا، اس نے دیکھا کہ اجنبی سایہ جس کے ہاتھ میں تلوار فضا میں کسی خوخار درندے کی طرح اچھلا، اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس نے ایک سائے کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ علوی مدنی اس سے آگے کا منظر نہ دیکھ سکا اور نہ ہی وہ بڑھیا یہ منظر دیکھ سکی۔ سادہ لوگ بڑھیا دیوانہ وار چیختی اور شور مچاتی گلیوں میں بھاگنے لگی۔ یہ بڑھیا پڑوس کے ایک محلے میں رہتی تھی، غریب تھی اور پیشے کے لحاظ سے بچے جناتی تھی، گویا دایا تھی۔ لوگ اسے وقت بے وقت بلاتے اور اسے جانا پڑتا، کیونکہ پیدا ہونے والے بچے اصفہان کے پراسرار واقعات سے آگاہ نہ تھے، چنانچہ دن رات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ بڑھیا ایسے ہی ایک گھر سے لوٹ رہی تھی جہاں وہ رات بھر مصروف رہی تھی۔ اس نے کسی کے ہاں بچہ جننے کے عمل میں دایا کا کردار ادا کیا تھا، اور رات کے اس سمے وہ جب واپس جانے اپنے گھر آنے لگی تو اسے چھوڑنے کے لیے زچا کا خاوند اس کے ہمراہ نہ آ سکا، کیونکہ اس کی بیوی پیچھے گھر میں اکیلی تھی اور اصفہان کے حالات خراب تھے۔ بڑھیا واویلا مچاتی گلیوں میں بھاگتی چلی گئی۔
لائتس دونوں باطنیوں کو قتل کر کے فارغ ہوا تو الوی مدنی بھی غائب تھا اور وہ سادہ لو بڑھیا بھی۔ اب لائتس کے لیے یہاں رکنا کسی صورت مناسب نہ تھا۔ دعوت خانے کے تہہ خانے کی اصلیت وہ جان چکا تھا اور نابینا الوی مدنی کو ڈھونڈنا اسی صورت ممکن تھا جب وہ دعوت خانے پر ہلہ بول دیتا، لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے اپنے ہمراہ سپاہیوں کی ضرورت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اتنے بڑے دعوت خانے میں ابن عطاش کے 20 لوگ موجود ہوں گے، چنانچہ وہ تقریباً دوڑتا ہوا حاکم شہر کے محل کی جانب بڑھتا چلا۔ اس کے پاس کوئی سواری نہ تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے اس وقت تاریک گلیوں میں یوں دوڑنا پڑ رہا تھا۔ وہ جب ابن عطاش کے گھر میں داخل ہوا تو اس وقت ابھی رات شروع ہوئی تھی۔ آدھی رات تک وہ خفیہ راستہ ڈھونڈتا رہا، پھر نہ جانے اس کا کتنا وقت تیمار سے حقائق اگلوانے میں صرف ہوا۔ تہہ خانے میں اسے مزید تاخیر ہو جاتی اگر وہ نکلنے میں جلدی نہ کرتا، پھر نابینا الوی مدنی تک پہنچنے میں بھی اس کا نصف گھنٹہ صرف ہوا تھا۔ تب سے لے کر اب تک اتنا وقت گزر چکا تھا کہ صبح طلوع ہونے والی تھی یا تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ یہ صبح کاذب کا وقت تھا اور اندھیرا ابھی پوری طرح چھایا ہوا تھا، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد جھپٹا شروع ہو جاتا اور پو پھٹنے کے آثار پیدا ہونے لگتے۔ بہرحال ابھی تاریکی تھی۔ لائتس برق رفتاری سے چلتا اور دوڑتا ہوا حاکم شہر کے محل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شہر میں ہنگامہ عروج پر تھا، گلیاں کوچے حتیٰ کہ شہر کا چپا چپا جوشیلے نوجوانوں، بکھرے ہوئے انسانوں اور ہتھیار بند عوام سے بھرا ہوا تھا۔ آج اصفہان کے شہری سارے کے سارے پو پھٹتے ہی اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ہر طرف ایک ہی شور تھا، مجرم پکڑے گئے، قاتل پکڑے گئے، اتنی لاشیں نکلی، اتنے ڈھانچے نکلے، چلو چلو دعوت خانے کی طرف چلو، باطنیوں کو مٹا دو، باطنیوں کو جلا دو۔ یہی صدائیں تھی جو گلی گلی میں گونج رہی تھی۔ آج ایک عظیم روز انقلاب تھا، اصفہان کی تاریخ کا روز انقلاب، ایک ایسے سانحے کا انجام کا دن جس میں 500-600 سے زیادہ انسانوں کی جلی کٹی پھٹی اور ٹوٹی پھوٹی لاشیں ملی۔ یہ خبر پو پھٹتے ہی شہر میں پھیل چکی تھی۔ ادھر سرکاری فوج نے تہہ خانے پر دھاوا بولا، ادھر عوام ایک بکھرے ہوئے ہجوم کی صورت کیڑے مکوڑوں کی طرح جمع ہو کر دعوت خانے کے سامنے پہنچ گئی۔ ہزاروں کا مشتعل ہجوم 6 ماہ سے جن مظالم کا شکار تھا، ان کا انتقام لینے کا وقت آ پہنچا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ پورا شہر زلزلے کی زد میں محسوس ہوتا تھا اور لوگ جوک در جوک دعوت خانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابھی سورج پوری طرح نکلا ہی نہ تھا کہ دعوت خانے کے سامنے اصفہانیوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ لوگ بڑے پرجوش نعرے لگا رہے تھے اور تقریباً ہر شخص نے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ہتھیار اٹھا رکھا تھا۔ آخر ان لوگوں کو کس نے خبر دی تھی؟ لائتس نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ لائتس تو بڑے خفیہ طور پر صرف حاکم شہر تک پہنچا تھا۔ ہاں، یہ سب اس فقیر دایا بڑھیا کا کرشمہ تھا جس نے آدھی رات کے وقت پہلے ایک زخمی کی کراہ سنی اور پھر 2 سایوں کو قتل ہوتے دیکھا۔ اسے زخمی کی کراہ جس جگہ سے سنائی دی تھی، اس نے اسی جگہ قاتل کو پراسرار طاقتوں کا مرکز سمجھ لیا۔ اس نے واویلا مچائے رکھا کہ فلاں فلاں جگہ گھر میں قاتلوں کا ڈیرا ہے جنہوں نے میرے سامنے قتل کیا۔ لوگ جو ان حالات سے بے حد تنگ تھے، السو بڑھیا کے منہ سے سنتے ہی چمگوئیاں کرنے لگے۔ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی اور ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچتے پہنچتے بات نے یہ رنگ اختیار کر لیا کہ وہی کوچا جہاں بڑھیا نے قتل ہوتے دیکھا پراسرار قاتلوں کا مرکز ہے۔ ٹھیک اس وقت جب پاگلوں کی طرح بکھرا ہوا ہجوم اس کوچے پر ہلہ بولنے کے لیے آگے بڑھا تو انہیں ایک اور خبر سننے کو ملی، اور وہ یہ کہ حکومت بھی حقائق سے آگاہ ہو چکی ہے اور دراصل یہ کوچا نہیں بلکہ دعوت خانہ ہے، اور یہ کہ سینکڑوں سرکاری فوجیں دندناتے ہوئے عمارت خانے کی دعوت خانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بکھرا ہوا ہجوم اس کوچے سے انہی قدموں لوٹا اور کسی منہ زور سیلاب کی طرح دعوت خانے تک آ پہنچا۔ سب اصفہانی جانتے تھے کہ یہ دعوت خانہ باطنیوں کا مرکز ہے۔ جو ہی انہیں یہ خبر ملی کہ پراسرار قاتل دعوت خانے سے پکڑے گئے، وہ قاتلوں سے بھیانک انتقام لینے کی غرض سے اس دعوت خانے کے سامنے جمع ہو گئے۔
لیکن دعوت خانے کا بیرونی دروازہ سپاہیوں کے پہرے میں تھا اور پورے دعوت خانے پر حاکم شہر کے سپاہیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ لائتس کی رہنمائی میں نہ صرف تہ خانہ دریافت کر لیا گیا تھا بلکہ حاکم شہر کے سپاہی ان قتل گاہ تک بھی جا پہنچے جہاں معصوم اصفہانی مدتوں سے گل سڑ رہے تھے۔ سپاہیوں نے ان زخمیوں کو جو وہاں زندہ موجود تھے آن واحد میں وہاں سے نکالا اور لمبی امداد کے لیے فوری طور پر بھیج دیا۔ دعوت خانے کے صدر دروازے سے جو ہی کٹے پھٹے معصوم اصفہانیوں کو باہر لایا گیا، باہر کھڑے ہزاروں شہریوں کا ہجوم اس قدر مشتعل ہوا کہ ان کے صبر کے تمام پیمانے لبریز ہو گئے۔ کسی نے با آواز بلند کہا، مسمار کر دو دعوت خانہ، قتل کر دو سارے باطنی۔ یہ حکومت والے انہیں زندہ گرفتار کر کے لے جائیں گے، ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر اس سے اگلا لمحہ آسمان نے شاید اصفہان کی زمین پر پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ہزاروں انسانوں کا ایک شور مچاتا، گلے پھاڑتا، شمشیریں لہراتا سیلاب تھا جو بے قابو موجوں کی طرح دعوت خانے کے دروازوں، کھڑکیوں اور ستونوں کو توڑتا ہوا دعوت خانے میں گھستا چلا گیا۔ اور پھر کیا تھا؟ ایک قیامت تھی، ایک زلزلہ تھا، ایک طوفان تھا، ایک ہنگامہ تھا۔ ہر طرف شور اور نعرے تھے۔ نہ جانے کتنے باطنیوں کو جو دعوت خانے میں موجود تھے شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ہزاروں شہریوں نے انہیں نوچ نوچ کر اس حالت میں پہنچا دیا کہ ان کی حالت دیکھ کر اسرائیل بھی کپ کپا اٹھا۔ لوگ باطنیوں کو کھینچ کر باہر سڑکوں اور گلیوں میں لے آئے اور جگہ جگہ آگ جلا کر نیم مردہ اور زخمی باطنیوں کو بھڑکتے شعلوں میں پھینک دیا۔ سینکڑوں شہری دندناتے ہوئے عمارت خانے کے تہ خانے میں گھس گئے اور تہ خانے کے مقتل میں جا کر ان لاشوں، ڈھانچوں اور جسمانی اعضاء کو باہر نکال لائے جو پچھلے 6 ماہ سے یہاں گل سڑ رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں نے جب اپنے پیارے رشتہ داروں کا یہ دردناک انجام دیکھا تو محض دعوت خانے سے پکڑے جانے والے باطنیوں پر اکتفا نہ کیا بلکہ شہر میں موجود دولت مند باطنیوں کے مکانوں پر حلے بول دیے۔ کسی غریب باطنی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہر طرف بلوا ہی بلوا تھا، ہر طرف غدر ہی غدر تھا۔ زیادہ تر باطنی جو ان حالات سے پہلے ہی خوفزدہ تھے گزشتہ 15 روز میں قلعہ دزکو کی طرف نکل گئے، لیکن جو عوام کے ہتھے چڑھ گئے عوام نے ان کی تکہ بوٹی کر دی۔ لیکن ایک بات ابھی تشنا تھی، پراسرار قاتلوں کا سربراہ علوی مدنی نابینا کہاں تھا؟ ابھی اہلیان شہر کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ کسی شہری نے آواز اٹھائی، علوی مدنی کے گھر جاؤ، علوی مدنی کو بھی پکڑو، وہی سب کا سردار تھا، وہ اندھا نہیں، وہ قاتلوں کا سالار ہے۔ بپھرا ہوا ہجوم نیزے بھالے اٹھائے پلک جھپکنے کی دیر میں علوی مدنی کے گھر جا پہنچا اور پھر آسمان فانی نے اپنی آنکھوں سے وہ دردناک منظر بھی دیکھا جب شہریوں نے علوی مدنی کی بیوی بچوں کو اس کے گھر سے نکال لیا اور اصفہان کے بڑے چوراہے میں لا کر علوی مدنی کے بیوی بچوں کو بھی زندہ جلا دیا۔ لیکن علوی مدنی خود کہاں تھا؟ پاس سر پھرے شور مچاتے ہوئے حاکم شہر کے گھر کی طرف بڑھے۔ وہ یہی نعرے لگا رہے تھے کہ علوی مدنی کو ہمارے حوالے کر دو، تم نے اسے گرفتار کیا ہے، علوی مدنی کو ہمارے حوالے کر دو، وہ ہمارے بھائیوں اور بیٹوں کا قاتل ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہزاروں کا مجمع زمین کو دہلاتا ہوا حاکم شہر کے محل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لیکن علوی مدنی کہاں تھا؟ علوی مدنی تو دعوت خانے سے گرفتار نہ ہوا تھا، اسے کسی نے دعوت خانے میں نہ دیکھا تھا، نہ ہی وہ تہ خانے میں کسی سرکاری اہلکار کو نظر آیا تھا۔ البتہ ایک شخص تھا جو یہ جانتا تھا کہ علوی مدنی کہاں ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نے ابن عطاش کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کے ہمراہ حاکم شہر کے خاص سپاہی تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جب تہ خانے پر سرکاری فوج حملہ کرے گی تو علوی مدنی اسی خفیہ راستے سے بھاگ کر نکلے گا جو راستہ گزشتہ شب ہی اس نے دریافت کیا تھا۔ یہ لائتس تھا جس نے اپنے سینے میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی۔ لائتس سرکاری سپاہیوں کے لیے ابن عطاش کے گھر میں علوی مدنی کی گھات لگائے بیٹھا تھا اور پھر ٹھیک اس کی توقع کے عین مطابق علوی مدنی اسی خفیہ راستے سے جو ہی برآمد ہوا سرکاری سپاہیوں نے اسے دھر لیا۔
اب وہ نابینا ہونے کی اداکاری نہ کر رہا تھا۔ وہ گرفتار ہوا تو اس نے اپنے خنجر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن لائتس نے بروقت اس کی کلائی پر ہاتھ مار کر اسے یوں آسان موت مرنے سے روک دیا۔ الوی مدنی کو حاکم شہر زندان میں پہنچا دیا گیا اور صبح کی کارروائی سے لے کر اب تک الوی مدنی یہی تھا۔ لیکن جو ہی ہجوم کا منہ زور طوفان اصفہان کی دھرتی کو دھڑ دھڑاتا ہوا محل کے سامنے پہنچا تو حاکم شہر گھبرا گیا۔ آن کی آن میں ہزاروں لوگوں کے انتقام اور غصے سے بکھرے ہوئے ہجوم نے حاکم شہر کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ الوی مدنی کو عوام کے سپرد کر دے، ورنہ عوام محل پر ہلہ بول دے گی۔ سرکاری افسروں نے بکھرے ہوئے ہجوم کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ماننے کو نہ آیا، یہاں تک کہ حاکم شہر نے مجبور ہو کر الوی مدنی کو شاہی زندان سے نکالا اور عوام کے حوالے کر دیا۔ ایسے عالم میں حاکم شہر نے لائتس کے مشورے کو بھی نظر انداز کر دیا، جس نے کہا تھا کہ عوام کو تقریر کے ذریعے ٹھنڈا کیا جائے اور الوی مدنی کو شرعی طریقے سے سزا دی جائے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ حاکم شہر خود بھی پراسرار قاتلوں کی ریشہ دوانیوں سے سر تا پا عاجز آ چکا تھا۔ چنانچہ اس نے لائتس کو جواب دیا، اس کو کل بھی دردناک سزائے موت سنائی جائے گی اور آج بھی یہ لوگ اس کا یہی حال کریں گے۔ اس قدر موذی انسان جتنی جلد مر جائے اچھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حاکم شہر نے الوی مدنی کو عوام کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ بکھری ہوئی عوام نے الوی مدنی کو پایا تو ان کی آوازیں آسمان کے فرشتوں کو بھی سنائی دینے لگی۔ ہر شہری گلا پھاڑ کر نعرے لگا رہا تھا۔ الوی مدنی کو بیچ چوراہے میں لایا گیا اور اس پر تیل چھڑک کر عوام نے اس کو آگ لگا دی۔ وہ جلتا ہوا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مدد کے لیے دوڑ رہا تھا۔ لوگ اس کی مدد کرنے کی بجائے اس پر پتھر برسا رہے تھے۔ جلد ہی وہ جل کر راکھ ہو گیا۔